بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ہے کہ بغیر ریسرچ، بغیر تحقیق کے کوئی کام کرنا یہ کیسا ہے۔ جب کوئی شخص ریشنلی کسی چیز کو اپناتا ہے تو اس کی بیس بنتی ہے، پھر بنتی ہے بیس۔ ورثے میں ملنے والی اینسسٹر چیز کے لیے ریشنلٹی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی ورثے میں ملنے والی چیز کے لیے ریشنلٹی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ تو تحت شعور میں پہلے سے ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کو باہر نکالنے کے لیے معقولیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہوتی ہے ریشنلٹی کی ضرورت۔ اور معقولیت کی سب سے بڑی سورس قرآن کریم ہے، قرآن اور صرف قرآن اور صرف قرآن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیت تو بڑی چھوٹی سی ہے، ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن ذرا سمجھ لیجئے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 2/2، یہی ایک کتاب ہے، اکیلی کتاب، خاص کتاب، جو ایبسلیوٹلی ڈاؤٹ لیس ہے، اور اسی ایک کتاب میں ہدایت ہے، ہدی للمتقین، اسی ایک کتاب میں ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی کتاب نہیں جس سے ہدایت لی جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی کتب، کسی بھی کتاب سے ہدایت ڈھونڈنا اللہ کے نزدیک شرک ہوگا۔ اللہ نے ایک کتاب دی، تم نے دوسری کتابیں بنا لی ہدایت کے لیے، یہ شرک ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ 18 کی 103 اور 104، سورہ کہف کی 103 اور 104۔ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، ان سے کہہ دو، ان کو بتا دو، سمجھا دو کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں۔ اکثرین، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ جو دنیا میں کام کرتے رہے نیک کام سمجھ کر، دنیا میں کام کرتے رہے، یہ تو ہم نیک کام کر رہے ہیں، نیک کام سمجھ کر، اور ان کے وہ سارے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے بدترین خسارہ پایا۔ وہی 18 کے 103 104۔ غور کیا آپ نے کہ نیک اعمال پر بدترین خسارہ، یہ کیا بات ہوئی؟ برے اعمال پر تو سمجھ میں آتا ہے، نیک اعمال پر بدترین خسارہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش کر رکھی تھی۔ ایمان کے ساتھ شرک، یہ ایمان کے ساتھ شرک کیسے آ جاتا ہے؟ کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، 12 کی 106۔ اور اکثر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود مشرک کے مشرک ہی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اب بتا رہا ہے قرآن کیسے۔ کہتا ام لہم شرکاء، دیکھو وہی لفظ آگے، شریک، شرکا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، 42 کی 21۔ کیا لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کو دین کی شریعت بنا کر دیتے رہتے ہیں، دین کی شریعت بنا کر دیتے ہیں جس کی اللہ نے تو قطعی اجازت نہ دی تھی۔ پھر آگے اتنا غصے میں آ گیا، کہتا ہے کہ اگر اللہ نے فیصلے کا ایک دن مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان کا فیصلہ ابھی کا ابھی کر دیا جاتا، اور ایسے ظالموں کے لیے تو ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 42 کی 21۔ دیکھیں یہ آیتیں، یہ نکال کر دیکھا کریں، آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں نا۔ 42 کی 21۔ کیسے ظالم لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی بنائی ہوئی شریعت کو اللہ کی شریعت سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب ان آیات کی موجودگی میں ہمیں اپنے ان کاموں کا جائزہ لینا چاہیے جنہیں ہم نیک اعمال سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں نیک اعمال سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ برے اعمال چھوڑنا اور چھڑوانا تو قدرے آسان ہوتا ہے، بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی ہاں برا ہے، خود بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، ریئلائز کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھاتے تو لوگ مان بھی لیتے ہیں، آسان ہوتا ہے۔
ان کاموں کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے جنہیں لوگ نیک اعمال سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں چھوٹتے، وہ کیوں چھوٹیں گے؟ کوئی سمجھاتا تو اس کو شیطان سمجھتے ہیں، ہمیں نیکی سے روک رہا ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ نیک اعمال سمجھ کر کرتے ہیں، دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے ثابت نہ ہونے کی بنا پر شرک ہوتے ہیں، اور فرد اس کو کرنے میں دلی سکون محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں یہی تو بات ہے نا، نیک کام وہ کرتا ہے تو اس کو دلی سکون محسوس ہوتا ہے، اس کو دلی سکون محسوس کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا وہم یا صابونہ، وہ سمجھتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کیا، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ تو بڑے نیک کام کر رہا ہے، وہی سمجھتا ہے، لیکن وہ اپنے تئیں سمجھ رہا ہوتا ہے، ہوتے نہیں ہے وہ، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو نیک کام کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے دین کے الگ الگ فرقے بنا لیے، اور پھر کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ لیکن نتیجہ کیا آیا، یہ 30/32 سورہ روم کی آیت نمبر 32۔ اور پھر ان میں کا ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر مسلک والا جو کچھ وہ لیے بیٹھا ہے اپنے پاس، اسی میں فرحت محسوس کرتا ہے، فرحون، فرحت محسوس کرتا ہے۔ لفظ ہے کیا استعمال کیا، فرحت محسوس کرتا ہے، اسے دلی اطمینان ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، دلی اطمینان، اس کو سکون ملتا ہے، لیکن وہ ہدایت پر نہیں ہوتا، ہدایت پر نہیں ہوتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی 2/120۔ اے رسول آپ انہیں سمجھا دو، بتا دو کہ ہدایت تو دراصل وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہو، وہ ہے ہدایت، جو اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، تم نے خود گھڑ لی، تمہارے علماء نے گھڑ کے تمہیں دے دی، وہ ہدایت کدھر ہے، وہ تو شرک ہے۔ ان اعمال میں جو نیک سمجھ کر کیے جاتے ہیں، مسلمین میں سر فہرست یہ نماز ہے۔ اب اس نماز کو سامنے لاتا ہوں، غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے لفظ اللہ اکبر، اب میں آپ نماز کو سامنے لے کر آتا ہوں۔ سب سے پہلے لفظ اللہ اکبر، بڑا بھاری لفظ ہے صاحب، لیکن آیا کہاں سے ہے؟ پورے قرآن میں تو یہ لفظ ہی نہیں ہے، کیا بھول گیا اللہ تعالیٰ؟ نہ صرف یہ کہ یہ لفظ نہیں ہے بلکہ قرآن کے خلاف ہے، اس پر الگ سے میرے جو ہے وہ لیکچر موجود ہیں، ویڈیو بھی ہیں اور پوسٹر لگی ہوئی ہیں، قرآن کے خلاف ہے۔ پھر ہاتھ اٹھانا جسے رفع الیدین کہتے ہیں، ہاتھ اٹھانا کہاں سے آیا؟ قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن تو جانتا ہی نہیں ہے اس عمل کو۔ پھر ہاتھ باندھنا، اس کو وضع الیدین کہتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنا یا زیر ناف ہاتھ باندھنا، ہاتھ باندھنا قرآن نہیں جانتا، اس کو بھی نہیں جانتا۔ پھر رکوع کرنا، قرآن سے صلاۃ میں رکوع بھی ثابت نہیں ہے، رکوع صلاۃ میں ثابت نہیں ہے، الگ سے تو ہیں کئی جگہ پر لیکن صلاۃ کے اندر نہیں ہے۔ رکوع کرنا صلاۃ سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے صلاۃ میں ثابت نہیں۔ پھر اس کے بعد قومہ، وہ چھوٹے سے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں قومہ، پھر قومہ قرآن اسے بھی نہیں جانتا۔ پھر سجدہ قرآن کی صلاۃ میں سجدہ بھی ثابت نہیں ہے، قرآن کی صلاۃ میں سجدہ بھی ثابت نہیں ہے، ویسے تو سجدے جگہ جگہ موجود ہے۔ اچھا میں آپ صرف ایک رکعت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر قاعدہ قرآن نہیں جانتا قاعدہ کیا ہوتا ہے۔ پھر التحیات قرآن نہیں جانتا یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر رفع سبابہ، انگلی اٹھانا، قرآن اس کو بھی نہیں جانتا، قرآن نے یہ بھی کہیں نہیں کہا۔ پھر تشہد قرآن نہیں جانتا۔ پھر دو طرفہ سلام، اسے بھی قرآن نہیں جانتا۔ پھر لفظ رکعت ہی نہیں ہے قرآن میں، رکعت۔ اب آئیے پانچ نمازوں کے نام تو کجا، نماز کے ضمن میں 5 کا نمبر ہی نہیں ہے۔ پھر قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ یہ کوئی پڑھنے والی چیز ہے، اور اندر کے اذکار یہ بھی قرآن سے ثابت نہیں کچھ۔ پھر ثابت کیا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا، کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اس نماز کو جانتا ہی نہیں ہے قرآن۔ یہ تو وہاں سے ایران سے مجوسی کی آئی ہوئی نماز ہے،
ویب سائٹ کو نکال کر دیکھ لیں، مجوسیوں کی نمازیں ٹوٹل یہ۔ قرآن کی صلاۃ کیا ہے تھوڑا سا بتا دوں۔ قرآن کی صلاۃ تو یہ تھی کہ اسلامک اسٹیٹ نے قرآن کی روح سے پبلک کی تربیت کے لیے جو پبلک لاز مرتب کیے تھے، صلاۃ کے سیشن میں پبلک کو بتانا، سمجھانا، ان قوانین کی پاسداری کیسے کرنی ہے، قولاً سمجھانا اور عملاً پریکٹس بھی کروانا، تاکہ معاشرے میں معاشرہ باشعور ہو، معاشرے میں سلامتی نظر آئے، نکھار نظر آئے۔ معاشرے میں سلامتی کو ہی اسلام کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر 29/45۔ ان الصلاۃ، یقیناً صلاۃ، وہ صلاۃ جو اللہ نے دی تھی، الصلاۃ وہ صلاۃ جو اللہ نے دی ہے قرآن کے اندر، تنہا روک دیتی ہے، بند لگا دیتی ہے، بیریئر لگا دیتی ہے، عن الفحشاء تمام فحش باتوں کے اوپر، فحاشی اوریانیت تمام اس کے اوپر بند لگا دیتی ہے، روک دیتی ہے بالکل، اور والمنکر اور تمام ممنوعات، جتنی ممنوعات دی گئی ہیں اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے اسے وہاں بند لگا دیتی ہے، روک دیتی ہے بالکل۔ پھر آگے کہتا ہے ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی نصیحتیں تو چیز ہی بہت بڑی ہیں، اللہ کی نصیحتیں کی جاتی ہیں نا، قرآن سے مرتب کی ہوتے ہیں پبلک لاز، تو کہتا ہے ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی نصیحتیں تو چیز ہی بہت بڑی ہیں، وہ تو ڈائریکٹ دل پر جا کے اثر کرتی ہیں انسان کے۔ ولا ذکر اللہ اکبر 29/45۔ چلیے یہاں میں ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ پھر کبھی صحیح